السلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي اللهم رب زدنا علما نافعا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم دائما أبدا يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. حمد و صلاۃ کے بعد ماہ رجب کی آج 30 تاریخ ہے اور یہ مہینہ اپنے اختتام پر ہے اور اب ماہ شعبان کا آغاز ہونے والا ہے. نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی یہ دعا بڑی مشہور ہے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان. اے اللہ ہمارے لیے ماہ رجب و شعبان میں برکت عطا فرما اور ہمیں ماہ رمضان تک پہنچا. ماہ رجب کو نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے شہر اللہ یعنی اللہ کا مہینہ قرار دیا. ماہ شعبان کو الشعبان الشہری یعنی حضور نے اپنا مہینہ قرار دیا اور ماہ رمضان کو امت کا مہینہ قرار دیا گیا. لہٰذا کوشش یہی کیجیے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے جو معمولات تھے یعنی ماہ رجب میں بھی حضور روزے رکھتے تھے، بلکہ ماہ شعبان میں 15 شعبان سے پہلے تک حضور روزوں کی بہت زیادہ کثرت فرماتے تھے، بہت زیادہ. اور خاص طور پر ماہ شعبان کی 15ویں شب عبادت کا سلسلہ، قبرستان جانا اور 14 شعبان اور 15 شعبان کا روزہ رکھنا، یہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صحابہ کرام اور اولیاء کرام کے معمولات میں سے ہے. اور پھر 15 شعبان کے بعد کچھ روزوں میں توقف کیا جاتا تھا تاکہ ماہ رمضان کے روزے رکھنا آسان ہو جائے، جسم میں کمزوری وغیرہ نہ ہو جائے. تو اس لیے بعض فقہاء نے لکھا ہے کہ ماہ شعبان کی 15 کے بعد جو شخص نفل روزے رکھنے والا اسے چاہیے کہ روزوں میں کچھ کمی کرے تاکہ ماہ رمضان کے لیے اس کی جسم میں طاقت و قوت ہو. کیونکہ کچھ بھی ہے بہرحال روزہ انسانی جسم کو مشقت برداشت کرنے کا عادی بناتا ہے. تو ماہ شعبان میں نفل روزوں کی کثرت بہرحال کرنی چاہیے اور کوشش یہی کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے جتنا زیادہ بدن نیکیاں کر سکے انہیں اختیار کرے اور اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کرے. کیونکہ اب بالکل ہم ماہ رمضان کے قریب ہیں، یعنی رمضان آئے گا، ماہ رجب آئے گا، سمجھیے کہ دروازہ کھلتا ہے ماہ رمضان کے لیے. دوسرا دروازہ ماہ شعبان ہے، تیسرا دروازہ ماہ رمضان ہے. تو اب سمجھیے کہ یہ تینوں ابواب میں سے ایک کھل گیا، ایک آگے کھلنا ہے اور دوسرا آج رات سے مغرب کے بعد سے شروع ہو جائے گا. تو کوشش بہرحال یہی کرنی چاہیے کہ ماہ شعبان میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت کے مطابق کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جس کثرت سے نفل روزے ماہ شعبان میں رکھتے تھے اتنا کسی اور مہینے میں نہیں رکھتے تھے. تو لہذا کوشش کرنی چاہیے. لیکن اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ جو اس مشقت کو برداشت نہیں کر سکتا اور اس کو یہ لگتا ہو کہ ماہ شعبان میں زیادہ روزے رکھوں گا تو ماہ رمضان میں جسم میں کمزوری ہو جائے گی، پھر اسے چاہیے کہ نفل روزوں میں احتیاط کرے. ہفتے میں 1 آدھ دن کا روزہ رکھ لے، یہ ہمت ہے تو ہفتے میں 2 دن کے روزے رکھ لے. اور خاص طور پر وہ خواتین کہ جن کے روزے ماہ رمضان میں رہ جاتے ہیں ان کو ضروری ہے کہ وہ ماہ رمضان آنے سے پہلے اپنے ان روزوں کی قضا کو مکمل کر لیں. کس کے 6 رہ جاتے ہیں، 7 رہ جاتے ہیں، زیادہ 10 روزے رہ جاتے ہیں. تو کوشش کرنی چاہیے کہ ماہ رمضان شروع ہونے سے پہلے ماہ شعبان میں جو ہے وہ ان روزوں کو مکمل کر لیں تاکہ ماہ رمضان میں ان کے سر پر پچھلے سال کے ماہ رمضان کے روزوں کا بوجھ نہیں ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ عافیت و آسانی فرمائے اور ہمیں ان ماہ میں عبادت کی توفیق عطا فرمائے. نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی معراج کے حوالے سے ہم نے گزشتہ جمعۃ المبارک کو ذکر کیا تھا. معراج کے ابتدائی احوال اور مکمل واقعہ ہم نے شب معراج بیان کیا.
آج اس سفر میں جو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مشاہدات تھے، یعنی جو نشانیاں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی، یعنی ذکر فرمایا کہ لنریہ من آیاتنا، کہ اس سفر کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو کوئی نشانیاں دکھانی ہے۔ تو سب سے بڑی نشانی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار، کیونکہ معراج کا مقصود ہی یہی تھا۔ دوسرا یہ ہے کہ باقی چیزیں چیدہ جو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ملاحظہ فرمائی ہے، تو لہذا حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان باتوں کو ذکر بھی فرمایا، تو لہذا ہم انشاءاللہ ان باتوں کا آج ذکر کرتے ہیں۔ نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے معراج کی شب جب آپ کا سفر شروع ہوا تو کچھ مقامات پر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے نماز ادا فرمائی۔ پہلا مقام فرمایا کہ جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم روانہ ہوئے تو ایک ایسی سرزمین پر پہنچے جہاں کھجور کے بہت زیادہ درخت تھے، کثیر تعداد میں کھجور کے درخت تھے۔ رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے حضرت جبریل نے کہا کہ حضور آپ ٹھہریے، رکیے یہاں پر اور یہاں پر نماز ادا کیجیے۔ ہمارے آقا حضور خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنی سواری سے نیچے تشریف لائے اور آپ نے 2 رکعت نماز وہاں ادا فرمائی۔ جب روانہ ہوئے تو جبریل امین سے پوچھا یہ کون سی جگہ ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ نے جس جگہ نماز ادا فرمائی ہے اب اس جگہ کا نام طیبہ ہو گیا ہے۔ یثرب تھا پہلے، بیماریوں کی جگہ، بیماریوں کا گھر، مگر آپ کے قدمین شریفین کی برکت سے یہ بیماریاں ختم ہو گئی اور اب یہ مرکز شفا بن گیا ہے، لہذا اب یہ شفا کا مرکز ہے اور آپ اللہ تعالیٰ کے حکم سے مکے سے ہجرت کر کے اس مقام پر تشریف فرما ہوں گے۔ تو پہلا مقام تھا جہاں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے نماز ادا فرمائی۔ پھر کہا جاتا ہے کہ براق پھر سفر کرنے لگا اور سفر کرتے کرتے آگے بڑھے تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے جبریل امین نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول اتریے اور یہاں پر نماز ادا کیجیے۔ نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنی سواری کے جانور سے نیچے تشریف لائے اور آپ نے وہاں پہ نماز ادا فرمائی۔ جبریل امین سے پوچھا کہ یہ کون سی جگہ ہے؟ تو جبریل امین نے عرض کیا کہ آپ نے مدین میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے درخت کے پاس نماز ادا فرمائی ہے، یعنی وہ درخت کہ جس پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تجلی فرمائی تھی اور جس کا ذکر قرآن پاک میں موجود ہے۔ تو فرمایا کہ یہ وہ جگہ ہے مدین شہر جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے تھے اور اپنی زوجہ محترمہ کے ساتھ جب جا رہے تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے درخت پر تجلی فرمائی تھی اور درخت سے آواز آئی تھی کہ میں تیرا رب ہوں۔ تو یوں مطلب وہ سارا کا سارا معاملہ جو ہے وہ یہاں پر تھا، تو لہذا آپ نے یہاں پر نماز ادا فرمائی ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آگے تشریف لے گئے اور براق بڑی تیزی سے مسافت طے کرنے لگا۔ راستے میں پھر جبریل امین نے کہا کہ حضور اتریے اور یہاں پر نماز ادا کیجیے۔ نبی مکرم علیہ السلام نے نماز ادا کی۔ جبریل امین نے کہا کہ حضور آپ کو معلوم ہے آپ نے کہاں نماز ادا کی ہے؟ حضور نے فرمایا کہ تم بتاؤ جبریل یہ کون سی جگہ ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ پہاڑ، یعنی یہ وہ پہاڑ ہے جس کو طور سینہ کہا جاتا ہے اور جہاں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرمایا تھا۔ یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے دیدار کی تمنا کی تھی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ لن ترانی، تم مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتے، اور اس وقت اللہ تعالیٰ نے پہاڑ پر تجلی فرمائی تھی۔ جو کلام حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے فرما رہے تھے یہ وہ جگہ ہے جہاں پر آپ نے نماز ادا فرمائی ہے۔ تو کتنے مقامات ہو گئے؟ 3 مقامات۔ پہلا مقام مدینہ طیبہ کی سرزمین، دوسرا شہر مدینہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جہاں جس درخت کے پاس تشریف لائے تھے وہ، اور تیسرا یہ پہاڑ طور سینہ یہاں پر۔ چوتھا مقام دیکھیے گا۔ آگے بڑھے تو حضرت جبریل امین علیہ السلام نے سواری کو رکنے کا کہا، سواری رکی اور نبی مکرم علیہ السلام سے کہا گیا کہ یہاں بھی نماز ادا کیجیے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے نماز ادا فرمائی تو جبریل امین علیہ السلام نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول یہ وہ جگہ ہے جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تھے۔ یعنی 4 مقامات پر، یعنی مسجد اقصیٰ پہنچنے سے قبل 4 مقامات پر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے نماز ادا فرمائی، اور پہلا مقام اس میں سے کون سا ہے؟ جہاں نبی مکرم علیہ السلام نے ہجرت فرمانی تھی، طیبہ کی سرزمین۔ دوسرا مقام حضرت موسیٰ علیہ السلام
پر جس درخت پر اللہ نے تجلی نازل فرمائی تھی شہر مدین میں، وہ مقام تھا۔ تیسرا مقام حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے نماز ادا فرمانے کا وہ جگہ تھی جس کو طور سینہ کہا جاتا ہے، وہ پہاڑ جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب تبارک و تعالیٰ سے کلام فرمایا۔ اور چوتھا مقام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش گاہ ہے، جہاں پیدا ہوئے، وہاں آپ نے نماز ادا فرمائی۔ اب میں آپ سے ایک لمحے کے لیے روک کر آپ سے ایک دو باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے، دیکھیے نماز وہاں پڑھی جاتی ہے جو مقام پاک و صاف ہو، برکت کی جگہ ہو۔ جیسے مسجدوں میں ہم نماز ادا کرتے ہیں، برکت کی جگہ ہے، اسی طریقے سے مسجد الحرام تشریف لے جاتے ہیں، مسجد نبوی تشریف لے جاتے ہیں، جو بھی پاک سرزمین ہے وہاں ہم جاتے ہیں اور وہاں پہ نماز ادا کرتے ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ مکہ مکرمہ جائیے، اللہ آپ کو لے جائے، مجھے بھی لے جائے، مدینہ منورہ جائیے، تو بعض ستون وہاں پر موجود ہیں، جن میں ستون تہجد ہے، ستون ابو لبابہ ہے، ستون عائشہ، یعنی مختلف وہ ستون بنے ہوئے ہیں، پلر کالم بنے ہوئے ہیں، وہاں پہ ان ستونوں پہ مختلف چیزوں میں نام لکھے ہوئے ہیں۔ تو اہل محبت جاتے ہیں، اور فقہائے کرام نے فرمایا کہ یہ وہ بابرکت مقامات ہیں۔ نماز تو بندہ اللہ کی پاک زمین پہ کسی بھی جگہ پڑھ سکتا ہے، لیکن ان مقامات متبرکہ پہ جب بندہ نماز پڑھتا ہے، جا کر نماز اللہ کے لیے پڑھتا ہے، لیکن ان مقامات پر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے رحمتوں کا زیادہ نزول ہوتا ہے۔ تو اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ جب یہ وہ مقامات ہیں جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندوں سے کوئی شے نسبت کر جائے تو مقام برکت والا ہو جائے، جیسے صفا ہے، مروہ ہے، فقط ایک پہاڑ ہے دونوں، لیکن حضرت بی بی سیدہ ہاجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں سفر کیا، آئی گئی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، یہ اللہ کی نشانی ہو گئی ہے۔ تو میں کہتا ہوں کہ جو جگہ اللہ کی ولیہ کے، حضرت حاجرہ نبی نہیں ہے، کیونکہ نبی کے لیے مرد ہونا ضروری ہے، عورت کوئی بھی نبی نہیں ہوتی۔ آپ ایک نبی کی زوجہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، اور ایک نبی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ محترمہ ہے، نبی نہیں ہے، ولیہ ہے، اللہ کی نیک بندی ہے۔ ان کے قدموں کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس جگہ کو، ان پہاڑوں کو اپنی نشانی قرار دے دے۔ تو جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، جہاں موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے کلام کیا، جہاں موسیٰ علیہ السلام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی کا نزول فرمایا، اور جہاں میرے آقا علیہ السلام نے ہجرت فرمائی زمین پر، یہ تمام مقامات اللہ تعالیٰ کے نبیوں کے قدموں سے وابستہ ہے۔ جب ولیہ کے قدم لگے وہ جگہ اللہ کی نشانی ہو جائے، تو جہاں انبیاء کے قدم لگے وہ جگہ کتنی پیاری اور برکت والی ہوگی۔ تو اسی لیے مقامات متبرکہ پر جا کر نماز ادا کرنا یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہوتی ہے، اور اس سے یہ اندازہ ہمیں ہوتا ہے کہ نماز یہ اللہ تعالیٰ کی وہ عبادت ہے کہ آپ ذکر کریں، تسبیح پڑھیں، درود پڑھیں، کلمہ پڑھیں، اور آپ روزہ رکھیں، یہ تمام عبادات اپنے مقام پر، لیکن اللہ کو جو سب سے زیادہ پسند ہے وہ نماز ادا کرنا ہے۔ اسی لیے معراج میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے یہ نہیں کہا گیا یہاں پہ آپ اللہ کی تسبیح بیان کریں، یہ نہیں کہا گیا یہاں پر آپ قرآن کی تلاوت کر لیں، یہ نہیں کہا گیا آپ یہاں پر جو ہے کوئی اور نیک عمل کر لیں، نہیں، وہاں پر آپ کو نماز پڑھنے کا کہا گیا۔ اس کا مطلب ہے کہ معراج کا فلسفہ ہی یہ ہے کہ جہاں اللہ تعالیٰ کے محبوب کے لیے دیدار کی بات ہے وہ ان کی معراج ہے، لیکن حضور کا عمل ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ معراج میں بھی اگر کوئی افضل ترین عبادت ہے تو وہ نماز ہے، جو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بار بار ادا فرما رہے ہیں۔ نہ صرف اس سفر میں بلکہ حضور بیت المقدس میں جا کر بھی تمام انبیاء کو کیا کر رہے ہیں؟ نماز ادا فرما رہے ہیں، ان کی جماعت کروا رہے ہیں۔ تو یہ ہمیں اندازہ ہونا چاہیے کہ نماز سب سے بڑھ کر عبادت ہے، نماز بولیے سب سے بڑھ کر عبادت ہے، اور آج اسی عبادت کے اندر کمی ہوتی چلی جا رہی ہے۔ اور آج انشاءاللہ ابھی ہم آگے مشاہدات پر چلتے ہیں، آگے بات کرتے ہیں انشاءاللہ، تو اندازہ ہو جائے گا کہ رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے جو مکاشفات اور مشاہدات ظاہر فرمائے، حضور نے جو دیکھا وہ کیا تھا۔ آگے کہتے ہیں کہ نبی مکرم علیہ السلام ہم آگے بڑھے، اور جب ہم آگے بڑھے تو کچھ لوگوں کو دیکھا ہم نے کہ جن کے سروں کو پتھروں سے کوٹا جا رہا تھا، یعنی ان کے سروں کو کوٹا جا رہا تھا، ان کے سر بالکل ختم ہو جاتے تھے، اور بالکل سر ختم ہو جاتے تھے ان کے، یہاں تک کہ وہ فرشتے جو انہیں عذاب دے رہے تھے وہ ان پتھروں کو اٹھانے کے لیے جاتے تھے، جب پتھر اٹھا کر واپس آتے تھے تو ان کے سر بالکل درست ہو جاتے تھے۔ تو جبریل امین سے پوچھا کہ یہ کیا معاملہ ہے، یہ کیا معاملہ ہے، ان کے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ تو جبریل امین علیہ السلام نے عرض کیا، اللہ کے رسول، یہ وہ لوگ ہیں جو فرض نماز کی ادائیگی نہیں کرتے۔ اندازہ ہوا آپ کو؟
جہاں نماز پڑھنے میں اللہ کی رضا ہے، جہاں نماز پڑھنے میں رزق کی برکت ہے، جہاں نماز پڑھنے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رحمت و برکتوں کا حصول ہے، جہاں نماز اللہ کی خوشنودی کا سبب ہے، جہاں نماز الصلاۃ عماد الدین کہا گیا، الصلاۃ معراج المومنین کہا گیا کہ نماز دین کا ستون ہے، نماز مومن کی معراج ہے، نمازی سے اللہ محبت کرتا ہے۔ یہ سب باتیں اپنے مقام پر، لیکن نماز چھوڑنے کا عذاب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا ناراض ہوا خدا نخواستہ تو پھر کیا ہوگا کہ عالم برزخ کا یہ عذاب حضور کو دکھایا گیا کہ اگر کوئی شخص نمازوں کا تارک ہوگا تو اس کے ساتھ یہ معاملہ ہوگا۔ آج ہمارا سر دیوار پہ لگ جائے یا خدا نخواستہ ہلکا سا سر میں درد ہو جائے، کوئی ٹھنڈی ہوا لگ جائے یا خدا نخواستہ سر میں کوئی دانہ نکل آئے تو تکلیف کتنی ہوتی ہے۔ پتھروں سے سر کو کوٹا جانا اور اس طریقے سے پتھر مارنا کہ سر بالکل کچل جائے، ختم ہو جائے اور پھر واپس صحیح ہو جانا، پھر دوبارہ پتھروں سے کوٹنا، تو کتنا سخت ترین عذاب ہے۔ اگر کوئی ایک ہتھوڑی ہلکی سے ہمارے سر پہ مارے تو آپ دیکھیے کہ ہماری کیفیت کیا ہوگی، بھیجا کھولنا شروع ہو جائے گا، ہمارا دماغ خراب ہونا شروع ہو جائے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نماز کا پابند بنائے۔ آج کی اس نشست میں یہ ارادہ کر کے جائیے کہ ہم نماز کی پابندی کریں گے انشاءاللہ، کیونکہ نماز اللہ کو بڑی پسند ہے، اس کے محبوب کو بڑی پسند ہے۔ کوئی بھی شخص اگر نیک بننا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ کا، اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا پسندیدہ بننا چاہتا ہے، بغیر نماز کے بن ہی نہیں سکتا۔ کوئی ولی بننا چاہتا ہے تو سجدے کے بغیر کیسے ولی بن سکتا ہے؟ کوئی اللہ کا قرب خاص حاصل کرنا چاہتا ہے، نیکی اس کے دل میں داخل ہو جائے، وہ یہ چاہتا ہے، تو نماز کے بغیر کیسے ہوگا سارا معاملہ؟ آج المیہ ہے ہمارا یہ کہ نماز سے ہم لوگ دور ہوتے چلے جا رہے ہیں، کام کاج میں، دیگر چیزوں میں، ایون اب تو یہ نحوست آ گئی ہمارے یہاں کہ جمعے کے دن بھی اول وقت میں لوگوں نے مسجد میں آنا چھوڑ دیا۔ ہم کبھی کبھی دیکھتے ہیں، ہم سلام پھیرنے کے بعد تو پیچھے لوگ کھڑے ہوئے ہوتے ہیں، یعنی جمعے کی نماز کی اہمیت بھی ختم ہو گئی۔ اب جمعے کی نماز تو اتنی اہم ترین نماز ہے کہ جب آذان ہو جائے تو اس کے بعد تو کاروبار تک جو ہے وہ حرام ہو جاتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع۔ کتنا واضح فرمان ہے کہ جب آذان ہو جائے جمعے کے لیے تو خرید و فروخت نہ کرو، چھوڑ دو خرید و فروخت کو۔ لیکن آج باقی نمازوں کا حال تو اپنی جگہ پہ رہا، لوگ آج ایسے ہو گئے جمعے کے لیے اول وقت مسجد میں نہیں آتے۔ تو لہذا جتنے لوگ میری گفتگو سن رہے ہیں، آج ہم اللہ کے حضور سچی توبہ کر کے اٹھیں اور یہ ارادہ کر کے اٹھیں کہ یا اللہ اب نماز ہم پابندی سے پڑھیں گے، تجھے گواہ بنا دیا اللہ، نماز کی پابندی کریں گے۔ یہ نفس و شیطان ہمارا ہمیں سجدہ نہیں کرنے دیتا، ہمیں عبادت نہیں کرنے دیتا، ہمیں نماز نہیں پڑھنے دیتا۔ اور یاد رکھیے گا، اگر شیطان کے وار سے کوئی بچ سکتا ہے وہ نمازی ہو سکتا ہے، کیونکہ سب سے پہلے وہ آپ کو مسجد سے دور کرے گا، سب سے پہلے وہ آپ کو پہلی صف سے دور کرے گا، سب سے پہلے وہ آپ کو مسجد سے دور کرے گا، پہلی صف سے دور کرے گا، امام سے دور کرے گا۔ وہ نمازی ایک دم سے بے نمازی نہیں ہو جاتے جو پکے نمازی ہوتے ہیں۔ ہوتا کیا ہے کہ پہلے اگر نماز سے 5 منٹ پہلے مسجد میں آتے پھر عین وقت مسجد میں آنا شروع کریں گے، پھر ایک آدھ رکعت نکلنا شروع ہو جائے گی، پھر پہلی صف سے دوسری تیسری چوتھی صف میں، پھر آخر وقت آئے گا کہ یار چھوڑو گھر پہ نماز پڑھ لیتے، کیا ضرورت ہے مسجد میں جانے کی۔ تو نمازی ایسا نہیں ہوتا کہ پہلی صف کا پکا نمازی ایک دم سے بے نمازی ہو جائے، بلکہ آہستہ آہستہ شیطان اسے کہتا ہے تھوڑی دیر باقی ہے، تھوڑی دیر میں چلے نا، تھوڑی دیر میں چلے نا، تھوڑی دیر میں، یہاں تک کہ وقت نماز کا گزرتا چلا جاتا ہے۔ پھر ایک وقت آتا ہے کہ وہ نماز گھر میں پڑھ رہا ہوتا ہے، پھر ایک وقت آتا ہے کہ اچھا ابھی 2 گھنٹے باقی ہے، تھوڑی دیر میں نماز پڑھ لیتا ہوں۔ آہستہ آہستہ کرتے ہیں، وقت آ جاتا ہے بالکل جاتے کہ او ہو آج کی نماز تو رہ گئی میری۔ تو وقت گزار کر نماز پڑھنا، وقت نماز کو قضا کرنا، یاد رکھیے کہ یہ ایمان والوں کا کام نہیں۔ ایمان والے تو وہ ہیں کہ جن کے بارے میں فرمایا کہ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز مقررہ وقت پر ایمان والوں پہ فرض کی گئی ہے اور وہ نماز کو اپنے اوقات کے اندر ادا کرنے والے ہیں۔ تو یہ کوشش کیجئے کہ نماز وقت پر ادا ہو اور پابندی سے ادا ہو انشاءاللہ۔ اور مقصد کیا ہے نماز کی ادائیگی کے؟ کیا سجدے کرنا، ٹکرے مارنا؟ نہ، قرآن نے واضح طور پہ فرمایا واقم الصلاۃ لذکری، اللہ کی یاد کے لیے نماز کو قائم کرو۔ بولیے کس کی یاد کے لیے؟ اللہ کی یاد کے لیے نماز کو قائم کرنا ہے۔ کس کی یاد کے لیے؟ بولیے، آواز سے بولیے، اللہ کی یاد کے لیے نماز، یعنی ہم قیام کریں تب بھی اللہ کی یاد ہو، قرات کریں اللہ کی یاد ہو، رکوع کریں اللہ کی یاد ہو، سجدہ کریں اللہ کی یاد ہو، اور نماز پڑھنے سے پہلے بھی اللہ یاد ہو، نماز میں بھی اللہ یاد ہو، نماز کے بعد بھی اللہ یاد ہو۔ جو اس طرح نماز پڑھے گا اس کی نماز اس کو بے حیائی برے کاموں سے بچا لے گی انشاءاللہ۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کی یاد کے لیے وہ نماز کو قائم کر رہا ہے۔
فجر پڑھی ظہر تک اللہ کی یاد اس کے ذہن میں، ظہر پڑھی عصر تک اللہ کی یاد، عصر ہے تو مغرب تک، مغرب ہے تو عشاء، عشاء ہے تو فجر تک، پھر وہ اللہ کی یاد کے بغیر اس کو چین نہیں ملے گا۔ اس لیے کہا جاتا ہے، وہ دیکھو نا بوڑھے بوڑھے بزرگ آ رہے ہوتے ہیں لاٹھی ٹیک کر، حالانکہ ان کے لیے عذر ہوتا ہے اپنے گھر میں نماز پڑھ لیں، کہ کس کا سہارا لے کے، بیٹے کا، پوتے کا، نواسے کا، کسی نمازی کا سہارا لے کر، کسی بچے کا سہارا لے کر لاٹھی ٹیک ٹیک کے مسجد میں آ رہے ہوتے ہیں۔ کیوں؟ انہیں مسجد سے محبت ہوتی ہے، نماز سے محبت ہوتی ہے، اللہ کی یاد ان کے دل میں ہوتی ہے، اسی لیے وہ یاد انہیں بستر سے اٹھا کر اللہ کے گھر میں لے کر کے آ جاتی ہے۔ اے کاش کہ وہ یاد ہمارے دلوں کے اندر بھی آ جائے۔ بڑھاپے میں نماز پڑھی تو کیا پڑھی بھائی، جب کرنے کو کوئی کام نہیں، کمر جھک نہیں رہی، کرسیوں پہ آ کے نماز پڑھنا اچھا عمل ہے، میں اس کی تحسین کرتا ہوں کہ مسجد میں آ کے نماز پڑھنا بزرگوں کا، لیکن یہ نوجوان کہاں جائیں گے، یہ جوان کہاں جائیں گے جنہیں اللہ نے ہمت بھی دی ہے، طاقت بھی دی ہے؟ پوچھئے ان بزرگوں سے جو زمین پر سجدہ کرنا چاہتے ہیں لیکن اپنی طبیعت کی خرابی کی وجہ سے کرسی پہ بیٹھ کے یا فرش پہ بیٹھ کے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ ان سے پوچھئے سجدے کی لذت کیا ہوتی ہے، آپ کو رو رو کر بتائیں گے کہ بیٹا اللہ نے جب تک ہمت دی ہے زمین پر سجدہ کر لو۔ پوچھئے ان لوگوں سے جو بیچار رکوع نہیں کر پاتے، قیام نہیں کر پاتے، ان سے پوچھئے قیام کی لذت کیا ہوتی ہے، رکوع کا مزہ کیا ہوتا ہے، وہ سجدوں کی کیفیت کیا ہوتی ہے۔ خدا کی قسم ہم نے نماز کو بہت ہلکا لے لیا ہے۔ آج ہم یہ ارادہ کر کے اٹھے کہ کچھ بھی ہو جائے، دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے، کاروبار ادھر سے ادھر ہو جائے، کچھ بھی ہو جائے، جب نماز کا وقت آئے گا ہم سب چیزوں کو چھوڑ کے اللہ کی یاد کی طرف بڑھتے چلے جائیں گے انشاءاللہ۔ اصل بات تو یہ ہے نا، رازق اللہ کی ذات ہے، اس کو چھوڑ کے روزی کی طرف جا رہے ہیں، روزی اسی نے دینی ہے۔ آئیے نماز کی طرف، اللہ تعالیٰ آپ کی روزی میں اتنی برکت عطا فرمائے گا، نماز بھی آپ کی وقت پہ ہو جائے گی، روزگار بھی وقت پہ انشاءاللہ مکمل ہو جائے گا۔ ورنہ زندگی کیا نوٹ گننے کے لیے ہے؟ ادھر اذان ہوئی ادھر نوٹ گننے میں لگے ہوئے، ادھر اذان ہو رہی ادھر نوکری کے اندر لگے ہوئے۔ یہاں تک کہ ہمارے فقہاء نے لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص ایسی جگہ نوکری کرتا ہو جہاں اسے نماز کے لیے چھٹی نہ دے اس کا سیٹھ، کہا کہ اس جگہ نوکری کرنا جائز نہیں اس کے لیے۔ یہاں تو ہم دیکھتے ہیں لوگوں کو کہ لوگ کہتے ہیں بیٹا نماز کا وقت ہے چلو بند کرو جاؤ نماز پڑھ کے آؤ، اور باہر نکلتے ہیں ہوٹلوں میں چائے پی رہے ہیں، سگریٹیں پی رہے ہیں، گپے مار رہے ہیں، جی نماز، جی وہ نماز نہیں پڑھی گٹکا کھانے سگریٹ پینے چلا گیا تھا ذرا میں۔ شرم نہیں آتی لوگوں کو؟ یعنی نماز کے نام پہ چھٹی لے کر اپنی ساری ضرورتیں پوری کر رہے ہیں، اللہ کے گھر کی طرف نہیں آ رہے، نماز کے لیے نہیں آ رہے۔ تو کوشش کیجئے کہ نماز کی پابندی کیجئے انشاءاللہ، مسجدوں کو آباد کیجئے۔ یہ مسجدیں اسی لیے بنائی جاتی ہیں تاکہ آباد ہو، مسجدوں کی تزئین و آرائش اسی لیے کی جاتی ہے تاکہ نمازیوں کا دل لگے، مسجدوں میں تمام سہولتیں اسی لیے فراہم کی جاتی ہیں جو نماز پڑھنے کے لیے آئے وہ دل سے یہاں پہ آ کے نماز ادا کرے، ہر طرح کی سہولتیں۔ اور میں تو کہتا ہوں اتنی سہولتیں بعض اوقات گھروں میں نہیں ہوتی جتنی آج کل مسجدوں کے اندر موجود ہیں الحمدللہ۔ میں اس پہ دلائل آپ کو دے سکتا ہوں، تراویح کے لیے دیگر معاملات کے لیے جتنی ٹینشن انتظامیہ کو ہوتی ہے لوگوں کے لیے انتظام کریں یہ کریں وہ کریں، اتنی گھر والے کو بھی نہیں ہوتی گھر کے اندر اتنی ساری چیزیں ہو جائیں۔ یہ سب لوگوں کے تعاون سے ہوتا ہے، دائرے اپنی جیب سے کوئی نہیں کر رہا ہوتا، لیکن اہتمام تو کیا جاتا ہے نا۔ لیکن اس کے باوجود اگر مسجدیں بھری ہوئی نہ ہو تو پھر مجھے اور آپ کو غور کرنا چاہیے کہ ہم دنیا داری کے لیے کتنا کر رہے ہیں، اپنے رب کے لیے کتنا جی رہے ہیں۔ ذرا غور کرنے کی بات ہے اس پر۔ تو فرمایا کہ وہ لوگ ہیں جن کے سروں کو کوٹا جا رہا ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو نماز ادا نہیں کرتے تھے۔ دوسرا، نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا ایسی قوم کو کہ وہ اس طریقے سے چر رہے جس طرح اونٹ اور بکریاں چرتی ہیں، ان کے آگے بھی ایک چیتڑے ہیں، خاردار کڑوی بوٹی اور زقوم کھا رہے ہیں۔ انہوں نے پوچھا یہ کون ہے؟ کہا یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے۔ جو مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے نا، ان کے لیے جو عذابات ہیں یہی مال آگ کا بنا کر ان کے جسم کو داغا جائے گا۔ قرآن پاک میں یکنزون الذھب والفضہ کے الفاظ ہے قرآن پاک میں سورۃ توبہ کے اندر۔ تو اپنے مال کی زکوٰۃ سال پورا ہو جائے اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کر دینی چاہیے۔ ایک قوم ایسی دیکھی جن کے پاس صاف ستھرا پکا ہوا لذیذ گوشت موجود ہے اور دوسری طرف بدبودار گوشت موجود ہے، وہ بدبودار اور سڑا ہوا گوشت کھا رہے ہیں اور حلال گوشت کی طرف نہیں جا رہے۔ پوچھنے میں بتایا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو حلال طیب بیویوں کے ہوتے ہوئے بدکاری کر کے اپنی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں۔ آج یہ ماحول ہمارے یہاں چل رہا ہے، بیویاں گھر میں موجود، شوہر باہر جو ہے وہ 10 لوگوں کے ساتھ چکر کے اندر موجود ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ عافیت و سلامتی عطا فرمائے۔ اس عذاب کو دیکھ لیجئے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بیان فرمایا گیا۔ نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا ایک شخص کو کہ خون کی نہر میں تیر رہا ہے اور اس کے منہ میں پتھر ڈالے جا رہے ہیں۔ پوچھا گیا یہ کون ہے؟ تو فرمایا گیا کہ یہ وہ ہے جو سود کا لین دین کرنے والا ہے۔
آج لوگ بینکوں میں پیسہ رکھ کر سود کا لین دین کر رہے ہیں، قرض کسی کو دیتے ہیں اور قرض کے نام پر اسے مزید اوپر پیسہ لے رہے ہوتے ہیں۔ کاروبار کی بات نہیں کر رہا میں آپ سے، میں قرض کی بات کر رہا ہوں۔ قرض دیتے 1 لاکھ دے رہا ہوں، 1,20,000 لوں گا میں، قرض کی بات کر رہا ہوں میں، مضاربہ یا مشارکت کی بات نہیں کر رہا۔ اگر آپ نے کسی کو رقم دی جس کی حیثیت قرض کی ہے، اس پر آپ نفع لے رہے ہیں، یہ سود ہے براہ راست، تو لہذا وہاں کا عذاب جو ہے بیان فرمایا گیا۔ اسی طرح نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کہ ایک شخص کو، کہ ایک قوم تھی، ان کی زبانیں آگ کی کینچیوں سے کاٹی جا رہی ہے، ہونٹ کاٹے جا رہے ہیں۔ پوچھا گیا یہ کون ہے؟ کہا گیا یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں، ہؤلاء خطباء الفتنة من امتک یقولون ما لا یفعلون، آپ کی امت کے فتنہ پرور خطیب لوگ ہیں کہ دوسروں کو کہتے ہیں خود اس پر عمل نہیں کرتے۔ یہاں 2 معنی ہے، ایک معنی تو یہ کہ امت کے اندر فتنہ برپا کرنا، کبھی کسی کے خلاف بات کرنا، کبھی کسی کے خلاف بات کرنا، کبھی کسی کے خلاف بات کر کے امت کو فتنے کے اندر مبتلا کرنا، ایک معنی تو یہ ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ لوگوں کو نصیحت کرنا، خود اس پر عمل نہ کرنا۔ دونوں معنی یہاں بیان فرمائے گئے، اللہ تعالی ہمیں محفوظ فرمائے۔ اگلی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جو قوم دیکھی کہ وہ لوگ ہیں کہ جو اپنے چہروں کو، ان کے ناخن تانبے کے ہیں، اپنے سینوں کو، چہروں کو نوچ رہے۔ پوچھا گیا کون ہے؟ کہا یہ وہ لوگ ہیں کہ جن سے لوگوں کی عزتیں محفوظ نہیں رہتی، یہ لوگوں کی غیبت میں مصروف رہتے ہیں۔ آپ اندازہ لگائیے کہ غیبت تو اتنا عام ہو گیا ہے، ہر دوسرا بندہ کسی نہ کسی اعتبار سے کسی نہ کسی کی غیبت کر رہا ہوتا ہے۔ لہذا غور کرنا چاہیے ہمیں کہ اپنی زبان کو ہم اچھا ذکر کا عادی بنائیں، اچھے اعمال کا عادی بنائیں۔ نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے کلام کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو کہا کہ آپ اپنی امت کو جائیے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام ملاقات ہوئی، حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ آپ اپنی امت کے پاس جائیے گا اور اپنی امت کو کہیے گا کہ جنت میں کثرت سے پودے لگائیں، کہ وہاں کی مٹی بڑی پاکیزہ ہے، وہاں کی زمین بڑی وسیع ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے عرض کیا کہ ارشاد فرمائیے کہ جنت میں پودے کس طرح لگائے جائیں؟ تو انہوں نے کہا کہ یوں کہا کیجئے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، کہا کہ اس طرح کہیں گے تو اللہ تبارک و تعالی جنت میں پودے لگائے گا اس کے لیے جو اس کلمے کو پڑھنے والا ہوگا۔ دوسری بات حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ ان سے کہیے گا کہ جنت کی مٹی بہت پاکیزہ ہے، وہاں کا پانی بہت میٹھا ہے، اور وہ ان کلمات سے جنت میں پودے لگائیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ کیا پڑھنا ہے بولیے؟ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اور دوسری روایت میں کیا تھا؟ ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یعنی تیسرا کلمہ پورے کا پورا یہ پڑھنے کا جو عادی ہوگا، جہاں دنیاوی طور پر اسے منفعت اور برکتیں ملے گی، وہی اللہ کی رحمت سے اس کے لیے جنت میں کثیر درخت بھی لگائے جائیں گے۔ تو لہذا اپنی انویسٹمنٹ بڑھائیے۔ لوگ آج پیسہ لگاتے ہیں فلاں اس جگہ پہ، میں کسی ادارے کا یا کسی کمپنی کا نام نہیں لیتا ورنہ کہیں گے مارکیٹنگ ہو گئی، بھئی فلاں جگہ بڑے اچھے مکان ہیں، فلاں جگہ بڑے اچھے فلیٹ ہیں، فلاں جگہ بڑے اچھے ولاس ہیں، تو وہاں پہ انویسٹمنٹ کرو۔ میں کہتا ہوں جنت سے بڑا مقام کون سا ہوگا؟ جنت سے بڑی جگہ کیا ہوگی؟ تو انویسٹمنٹ کریں، انویسٹمنٹ آج کریں، مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ جنت میں وہ سارے پودے آپ کو اور مجھے عطا فرمائے گا۔ پڑھنا کیا ہے بولیے بلند آواز سے؟ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ کوشش کیا کریں ہر نماز کے بعد 7 مرتبہ پڑھ لیں، چلتے پھرتے پڑھتے رہیں، انشاءاللہ اس کی رحمتیں برکتیں ملیں گی۔ اللہ تعالیٰ میرے ان کلمات کو قبول فرمائے۔ مجھ سے گفتگو میں کوئی غلطی ہوئی ہو اللہ کی بارگاہ میں معافی کا طلبگار ہوں۔ آذان ہوگی، اس کے بعد سنتیں ادا فرمائیے گا۔